کانسٹیپیشن ان بیبیز۔ السلام علیکم، ہیلو گائز۔ آج کی ہماری ویڈیوز اسپیشل ان مدرس کے لیے ہے، اسپیشلی نیو مومس کے لیے جن کے بیبیز کو اگر کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو وہ اس سے کیسے چھٹکارا اپنے بیبی کو حاصل کروائیں، اینڈ وائی بیبیز گیٹ کانسٹیپیٹڈ، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ریلیو کانسٹیپیشن ان جسٹ 5 منٹس. So here we discuss problem and their solutions. So let's start. Constipation in babies. What is constipation? Constipation is a condition. ایسی حالت ہوتی ہے جس میں بیبی بہت ہارڈلی اسٹول کو پاس کرتے ہیں، مطلب مشکل سے پاس کرتے ہیں، اور ان کو اسٹرین بہت زیادہ پریشر لگانا پڑتا ہے، جسٹ لائک اڈلٹ، جیسے بڑے پریشر لگاتے ہیں اس طرح بیبیز کو بھی پوپ آؤٹ کرنے کے لیے پریشر لگانا پڑتا ہے، اور اس دوران بیبیز جو ہوتے ہیں وہ گیسی ہو جاتے ہیں بٹوین دیئر کانسٹیپیشن اسٹولس. تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر 2 سے 3 منتھ کا بیبی جو ہے وہ اگر پوپ آؤٹ 4 to 5 days نہیں کر رہا یا ایون 2 week تک نہیں کر رہا تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کانسٹیپیٹڈ ہے. بعض دفعہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ کانسٹیپیٹڈ نہیں ہوتے، جب وہ پوپ آؤٹ کرتے ہیں کافی دنوں بعد تو وہ نارمل ہی ہوتا ہے. تو ڈونٹ وری اگر بیبی 4 سے 5 دن یا 2 week کے لیے پوپ آؤٹ نہیں کرتا. تو ہمارے ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ 30% بیبیز جو ہیں وہ ریگولرلی کانسٹیپیٹڈ ہو سکتے ہیں، اس لیے ڈونٹ وری، اٹس نارمل، یو اونلی ہیو ٹو ٹیک پریکاشنس. سو نیکسٹ از بیفور 6 month اولڈ اگر بیبی کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو اس کے کازز کیا ہیں اور اس کے لیے آپ کو کیسے سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے. تو نمبر 1 پہ ہے کازز کون کون سے ہو سکتے ہیں. اگر تو بیبی بریسٹ فیڈ پہ ہے تو مدر کو اپنی ڈائٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اسپیسیفک فارمولا آپ یوز کروا رہے ہیں اپنے بیبی کو، اگر بیبی بریسٹ فیڈ نہیں ہے اور وہ فارمولے پہ ہے تو اپنے فارمولے کو چینج کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے اس فارمولے کے اندر کچھ الرجنس ہوں جس سے آپ کے بیبی کو الرجی ہو. تو نیکسٹ ہو سکتا ہے کچھ میڈیکیشن. بعض دفعہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کوئی کچھ وجہ سے، چاہے گلا خراب ہے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے کچھ میڈیکیشن یوز کرنی پڑتی ہے، یا کسی اور وجہ سے ڈاکٹر کسی بھی النس کے لیے کوئی میڈیکیشن پرسکرائب کر سکتے ہیں. تو اس میڈیکیشن کے سائیڈ افیکٹ میں کانسٹیپیشن یا ڈائریا بھی شامل ہو سکتا ہے. اگر آپ کا بیبی اس میڈیکیشن کی وجہ سے کانسٹیپیٹڈ ہو گیا ہے تو آپ یا تو اس میڈیکیشن کو یوز کرنا چھوڑ دیں یا آپ فوراً سے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. دین مے بی لیک آف واٹر، ہو سکتا ہے سویٹنگ کی وجہ سے، فیور کی وجہ سے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے آپ کے بیبی کے اندر پانی کی کمی ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے. فیور میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر امیونائزیشن آپ نے بیبی کی کروائی ہے، حفاظتی ٹیکے جنہیں ہم کہتے ہیں جو کہ ضروری ہیں پہلے نومولود بچے کے 5 سال تک ضروری ہیں، اگر وہ لگائیں فرسٹ میں تو ہو سکتا ہے بیبی کو 24 hours کے اندر فیور ہو جائے. تو فیور جب ختم ہوتا ہے، اترتا ہے، تو اس کے بعد آپ کے بیبی کو سویٹنگ ہوتی ہے. اس سویٹنگ کے بعد آپ کے بیبی کے اندر سے بہت سارا فلوئڈ جو واٹر ہے وہ باہر نکل آتا ہے. تو اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیبی کے اندر پانی کی کمی ہو سکتی ہے اور اس سے بھی کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے. کسی وجہ سے، کسی النس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ڈی ہائیڈریشن، جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ پانی کی کمی ہو گئی، سویٹنگ ہو گئی یا کوئی اور ریزن ہوگی تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے. سویٹنگ ہو سکتی ہے. پھر ہو سکتا ہے بیبی بہت زیادہ وامٹنگ کر رہا ہے کسی النس کی وجہ سے، یا ویسے ہی بیبی کی وامٹنگ ہو گئی اسٹارٹ، جیسے بیبی کرتے ہیں تو بہت زیادہ وامٹنگ ہو گئی ہے، یا ویدر کنڈیشن یعنی بہت زیادہ ہاٹنس ہے ویدر میں، بہت زیادہ ٹمپریچر ہے جسے سویٹنگ ہوئی، سویٹنگ سے ڈیہائیڈریشن سے لیک آف واٹر. تو یہ سب وہ پرومیننٹ کازز ہیں جن کی وجہ سے بیفور 6 month آپ کا بیبی کانسٹیپیٹڈ ہو سکتا ہے. تو ان سب کنڈیشن کے باوجود اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. آفٹر 6 month اگر بیبی کانسٹیپیٹڈ ہے تو اس کے لیے ہوم ریمیڈیز کیا ہیں. نمبر 1 پہ چینج مدرز ڈائٹ. اگر بیبی بریسٹ فیڈ کر رہا ہے تو مدر کو چاہیے کہ اپنی ڈائٹ کو چینج کر کے دیکھیں. ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسے فوڈ لے رہی ہے مدر جس سے بیبی کو کانسٹیپیشن ہو رہی ہے، تو مدر اپنی ڈائٹ میں فائبر زیادہ انکلوڈ کرے.
سوئچ فرام ون فارمولا ٹو اندر. اگر بیبی فارمولا پہ ہے بریسٹ فیڈ پہ نہیں ہے تو آپ فارمولا چینج کر کے دیکھیں, ایک برانڈ سے دوسرے برانڈ کو سوئچ کر کے دیکھیں. ہو سکتا ہے ایک برانڈ جو آپ یوز کر رہے ہیں اس میں الرجی ہے بیبی کو, اس لیے وہ اس کو کانسٹیپیشن ہو رہی ہے اس وجہ سے. اسٹاپ یوزنگ سرٹن میڈیکیشن دیٹ کاز کانسٹیپیشن اور سیک ہیلپ تھرو ڈاکٹر. جیسے میں نے پہلے بتایا, اگر کسی میڈیکیشن کی وجہ سے آپ کے بیبی کو کانسٹیپیشن ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع. اور امیونائزیشن خاص ٹیکوں کے بعد بخار ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر بیبی کو سویٹنگ سے ڈیہائیڈریشن سے کانسٹیپیشن. تو یاد رکھیں ایسے میں پانی بچے کو اگر وہ 6 منتھ سے پہلے ہے تو پانی نہ دیں. او آر ایس جسے اورل ڈیہائیڈریشن سولوشن کہتے ہیں وہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بازار سے بھی ملتا ہے, پاؤڈر کی فارم میں بھی ملتا ہے, لیکن میں آپ کو پریسکرائب کروں گی کہ آپ او آر ایس جو بیبیز کے لیے ملتا ہے وہ سولوشن پہلے باٹل فارم میں ہوتا ہے, وہ آپ بیبی کو دیں. فائٹ ڈیہائیڈریشن وامٹنگ کی وجہ سے, ایکسیسو سویٹنگ کی وجہ سے, فیور کے سائڈ افیکٹ کی وجہ سے, یا اینی ٹائپ آف لاس آف باڈی فلوئڈ کی وجہ سے. تو آپ اس کے لیے اپنے بیبی کو اگر وہ 6 منتھ سے کم ہے تو او آر ایس دیں, اور 6 منتھ کے بعد آپ او آر ایس واٹر یا جوسز میں سے کچھ بھی اس کو دے کے ڈیہائیڈریٹ کروا سکتے ہیں. نمبر 6 پہ ہے گرائپ واٹر. گرائپ واٹر میں شوگر کے کنٹینٹس ہوتے ہیں اور آپ اسے 1 سے 2 ٹیبل اسپون دیں, اس سے زیادہ اپنے بیبی کو نہ دیں 1 سے 12 منتھ اولڈ بیبی کو. تو یہ سیف سمجھا جاتا ہے, کچھ کے ماننا ہے کہ گرائپ واٹر بیبی کو نہیں دینا چاہیے, لیکن یہ پہلے صدیوں سے یوز ہوتا آ رہا ہے تو بیبیز کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. یہ بلکہ آپ کے بیبی کے اسٹمک ڈسکمفرٹ, اگر معدے میں کوئی خرابی ہے, گیسی بیبی ہے یعنی کولی کی وجہ سے درد ہے, اس میں بھی ہیلپ فل ہے. اس کے علاوہ کانسٹیپیشن میں بھی بہت فائدہ مند ہے. نمبر 7 پہ ہے آپ فروٹ جوسز دے سکتے ہیں, وہ بھی 1 یا 2 ٹیبل اسپون سے زیادہ نہیں, کیونکہ ان میں شوگر کنٹینٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کا بیبی کا کڈنی اتنا اسٹمک اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا کہ انہیں ڈائجسٹ کر سکے, اینڈ کڈنی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ شوگر کو لے سکے اپنے اندر سے ڈرین کر سکے. اس وجہ سے جو شوگر انٹیک ہوگا جوس کے اندر وہ ڈائجسٹ نہیں ہوگی, اور شوگر واٹر کو اپنے ساتھ انٹسٹائن میں لے جائے گی اور سٹولز آپ کے بیبی کے سافٹ ہو جائیں. نمبر 8 پہ ہے سائیکلنگ دیئر لیگس, مینس ایکسرسائز کروانا مقبول ہے بیبی کو. اگر بیبی بیٹھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا تو اس کو سائیکلنگ کروائیں, اگر وہ کرال کر سکتا ہے تو اس کو کرالنگ کروائیں. اس طرح اس کے ایکسرسائز کرنے سے اس کی ڈائجیشن امپروو ہو گئی. نمبر 9 پہ ہے اگر آپ کا بیبی 6 منتھ سے آگے کا ہے, یعنی کہ 6, 7, 8, 9, 10 آنورڈ, تو آپ اس کو ڈائٹری فائبر اس کی خوراک میں ضرور شامل کروائیں جب آپ اس کو سالڈ دینا شروع ہو جائیں. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 6 منتھ کے بعد جب بیبی کانسٹیپیٹڈ ہوتے ہیں تو اس کی ریزن سالڈ فوڈ ہوتی ہے. سالڈ فوڈ میں آپ ڈائٹری فائبر اگر یوز نہیں کرواتے, اس کے بعد بچے کو پانی نہیں دیتے, تو ایسا ہوتا ہے سالڈ فوڈ بیبی کے اندر سے پانی کو جذب کر لیتا ہے ڈائجیشن کے لیے. تو آپ سالڈ فوڈ کے بعد بیبی کو 1 سے 2 ٹیبل اسپون پانی ضرور دیں, اور اس کے ساتھ سالڈ فوڈ ایسی ہونی چاہیے جس میں ڈائٹری فائبر ہو. یعنی آپ بریک فاسٹ میں یوگرٹ بنانا بھی دے سکتے ہیں, دہی جو آپ کے بیبی کی ٹمی کے لیے بہت اچھا ہے, بنانا جس میں لاٹ آف فائبرز ہیں وہ آپ کے بیبی کی ٹمی کو سافٹ کریں گی. نمبر 10 پہ ریکٹل اسٹیمولیشن. ایسے ہمارے پاس تھرمامیٹر ہیں جو آگے سے نیڈل لائک ہوتے ہیں, وہ آپ اگر بیبی نہیں کانسٹیپیشن یا اسٹول اس کے پوپ اس کی پاس آؤٹ نہیں ہو رہی تو آپ اس کو اسٹیمولیٹ کیسے کر سکتے ہیں. جینٹلی فنگر سے, اگر آپ کے نیلز بڑے نہیں ہیں آپ فنگر سے بھی اس کو اسٹیمولیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ریکٹل پلیس پہ رکھ کے. اس کے علاوہ کاٹن سویپ سے بھی لگا کے یوز کر سکتے ہیں, اس کو اسٹیمولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تھرمامیٹر سے آپ ٹمپریچر چیک کریں, اس دوران سے اسٹیمولیشن ہوگی اور بیبی کی پوپ آؤٹ ایزی ہوگا. وارم باتھ دینا مت بھولیں, اس سے کیا ہوگا ایبڈومینل مسلز بیبی کے ریلیکس کریں گے, اور ریلیکس کرنے سے بیبی اسٹیمولیشن ہوگی بیبی کو پوپ آؤٹ کرنے میں.
12 पे है बेबी की बेली मसाज ज़रूर करें, उससे भी बेबी को रिलीफ मिले। नंबर 13 पे है यूज़ वैसलीन या कोई भी पेट्रोलियम जेली या मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। बेबी के रेक्टम पे लगाएं, उसमें मसाज करें। इससे क्या होगा कि बेबी की बाउल मूवमेंट जो होगी वो इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी और बेबी बहुत जल्द 5 हो सकता है 5 मिनट के अंदर ही बेबी पूप आउट कर ले। अगर आपके बेबी को इस इन सब के बाद भी बेबी अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ रहा, कॉन्स्टिपेशन उसके रिलीज नहीं हो रही, यू मस्ट सीक हेल्प थ्रू डॉक्टर इफ कंडीशन परसिस्ट। कॉन्स्टिपेशन इन बेबीज रेमेडीज आप देख सकते हैं हमने कैसे सर्कुलर फॉर्म में दिखा दी है। कॉन्स्टिपेशन इन बेबीज मेडिकेशन, मेडिकेशन की तरफ हम चलते हैं तो याद रखें होम्योपैथिक मेडिसिन का आपके बेबी पे कोई बुरा असर नहीं है, एलोपैथिक का बुरा असर है। तो डॉक्टर की तरफ जाने से पहले, क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो एलोपैथिक मेडिसिन देंगे, तो एलोपैथिक की तरफ स्विच करने से पहले आप होम्योपैथिक घर में ज़रूर यूज़ करके देखें, इससे बहुत फ़र्क होगा। एल्यूमिना 30 पावर में, एल्यूमिना 30 पावर में आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से बनवा सकते हैं। वो अपने बेबी को, अगर तो कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो हर 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के वक्फे में आप उसको 3-3 गोलियां देते जाएं। और अगर इतनी सीवियर कंडीशन नहीं है तो दिन में 3 बार आप दे सकते हैं ये 3 गोलियां। जो चीज़ें आपको नहीं करनी, अगर बेबी कॉन्स्टिपेटेड है तो आपको रिफाइंड फूड यूज़ नहीं करवानी बेबी को, उसमें वाइट ब्रेड शामिल है। और सर्टेन मेडिकेशन आपने जिससे बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है वो आपने यूज़ नहीं करवानी, और जो फार्मूला आपके बेबी को सूट नहीं कर रहा आप उसे अवॉइड करें। Thanks for watching. Please subscribe to our channel for more videos. Share, like and also don't forget to comment in the comment section.